اکثر آپ نے سنا ہوگا فتاوا شامی کے اندر ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، جنہوں نے رد المختار لکھی ہے. در مختار پہ حاشیہ ہے رد المختار. در مختار میں جو اعتراضات تھے نا فقہ حنفی کی کتاب پہ، ان کا رد کیا ہے رد المختار میں. یہ در مختار میں خے ہے خرگوش والی، اور رد المختار میں ہا ہے حلوائی والی. مختار ہے وہ، در مختار کا رد نہیں ہے، رد المختار نہیں ہے، رد المختار ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے پیشاب اور اپنے خون سے اگر وہ تعویذ لکھے سورہ فاتحہ کا اور اس سے اس کو شفا ہو جائے گی تو یہ جائز ہے. اور ان کا یہ اسی طرح جیسے مجبوری میں خنزیر کا گوشت کھانا جائز ہے. تو تسی اللہ کے بندے ہو، وہ تو زندگی موت کی کشمکش ہوتی ہے، اور آپ جو تعویذ داغوں کے چکر پہ جو ہے وہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں. کسی حنفی عالم کی جرت نہیں ہوئی اس کا رد کرے. میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب کی بھی یہ جرت نہیں ہوئی ہے ان چیزوں کا رد کر سکے. لیکن غلام سعود سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اسی بات کی وجہ سے ہی بخش دے ان کی خطاؤں کو، انہوں نے بڑی جرت کی ہے. یہ میں آج ایچ ڈی کیمرے میں دکھانے لگا ہوں. غلام سعود سعیدی صاحب کی شرح صحیح مسلم کی 6 جلد. پہلے تو ٹائٹل دکھائیں، فرید بک سٹال. پاکستان میں بریلویوں کے 3 بڑے مکتبے ہیں، نمبر 1 شبیر برادرز، نمبر 2 ضیاء القرآن پبلیکیشن، اور نمبر 3 فرید بک سٹال. تینوں لاہور کے ہیں. 6 جلد میں اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گا آرام سے اسی نمبر پہ ہی ملے گا. اس کا پی ڈی ایف بھی چڑھا ہوا ہے. جلد 6 صفحہ نمبر 557 جلد 6 میں غلام سعود سعیدی صاحب کا یہ 556 بھی، یہ بھی دکھانا ہے اور یہ بھی دکھانا ہے. پہلے یہ رائٹ والا دکھائیں، اس کے بعد لیفٹ والا اوپر سے دکھائیے گا. یہ دونوں دکھائیں جی ان کو. یہ شرح صحیح مسلم 6 جلد غلام سعود سعیدی صاحب نے الحمدللہ در مختار پہ جو حاشیہ تھا رد المختار، اس کی عبارت کوٹ کی، پوری عبارت کوٹ کی انہوں نے. اس کے بعد اس کے اوپر جو کمنٹس کیے ہیں نا، وہ سمجھیں ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے. اور یہ جرت اگر ہم کرتے تو ہمیں انہوں نے کہنا تھا بزرگوں کے گستاخ ہیں. انہوں نے یہ سب کچھ لکھا ہے نا، ابن عابدین شامی کی وہ عبارت لکھی عربی والی، اور رد المختار کی. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی کی نکسیر پھوٹ گئی، یہ ابن عابدین شامی، اور ابن عابدین شامی وہی ہے جس نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو کہا تھا کہ یہ نجدیوں کے بارے میں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جو امت ہمیشہ سے خوارج پہ فٹ کرتی تھی، وہ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کے اوپر فٹ کر دی. یہ وہ بندہ ہے ابن عابدین شامی. اس کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ کتنی گستاخانہ عبارت اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس سے آپ اس کا علمی سٹیٹس کا اندازہ کر لیں. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی کی نکسیر پھوٹ گئی اور اس نے خون کے ساتھ اپنی ناک اور پیشانی پر سورہ فاتحہ کو لکھ دیا تو یہ طلب شفا کے لیے جائز ہے. اور اگر یہ یقین ہو کہ پیشاب کے ساتھ لکھنے سے شفا ہوگی تو پیشاب کے ساتھ لکھنا بھی جائز ہے. لیکن یہ منقول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طلب شفا کی وجہ سے حرمت ساکت ہو جائے گی، جیسے بھوکے اور پیاسے کے لیے خنزیر کھانا اور شراب پینا حرام نہیں رہتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پہ غلام سعود سعیدی صاحب کے ذرا کمنٹ سنیں. میں کہتا ہوں کہ خون یا پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے والوں کے ایمان میں خطرہ ہے. اگر کسی آدمی کو روز روشن سے زیادہ یقین ہو کہ اس طرح کا عمل کرنے سے اس کو شفا ہو جائے گی، تب بھی اس کا مر جانا بہتر ہے اس کام کو کرنے سے. یہ اس نے اپنے بزرگوں کو کہا ہے کہ تسی ادھر چنگا سی ماری جاندے ایک کام نہ لکھ دے تسی. اس کا مر جانا بہتر ہے کہ وہ خون یا پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے کی جرت کرے. اللہ تعالیٰ ان فقہا کو معاف کرے. بال کی کھال نکالنے اور جزیات مستنبت کرنے کی عادت کی وجہ سے ان سے یہ قول شنی جو ہے سرزد ہو گیا، ورنہ ان کے دلوں میں قرآن کی عزت اور حرمت بہت زیادہ تھی. انہوں نے نا اٹھو مت بیٹھو تھوڑا کور بھی کر دیا، کیونکہ ان کو پتا ہے میں نے بڑے سخت کمنٹس لکھے ہیں. انہوں نے کہ آگے باہر ہی سارے کھلو جان میرے. تو کہتے ہیں نہیں بزرگ ہے بہت عزت کرنے والے تھے، لیکن بال کی کھال ہونے کی عادت نے ان کو یہ وہ. اور یہ کمبائنڈ بزرگ ہیں جو باندھ اور بریلوی کے. المحند المفند میں اہل حدیث کو خارجی لکھا ہے شیخ خلیل سہارنپوری نے، اور دلیل دی ہے کہ جی ہمارے استاد ابن عابدین شامی نے چکے یہ لکھا ہے رد المختار میں. یہ ابن عابدین شامی وہ ہیں جن کا تعارف میں نے کرایا کہ پیشاب اور خون کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے کے وہ قائل ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا کام تو صرف بتانا تھا.